پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. خان صاحب ابھی ذرا تھوڑا سا واپس جانا چاہوں گا, آپ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کی تھی. ظاہر تبدیلی کا پروسیس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اگر جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دلوانے ہیں, اگر جو ڈیلیور نہیں کرے سروسز ان سے ڈیلیور کروانی ہے, تو آپ کو جمہوریت کے نظام کے کو درست کرنا ہوگا. یہ ساری تبدیلی ہے, الیکشن کمیشن کو بہتر بنانا, فیئر الیکشن سپروائز کرنا, یہ پریکٹیکلی کون کرے گا؟ کون؟ یہ جو موجودہ قوتیں وہ تو نہیں کریں گی. آپ اپوزیشن میں آپ کی بات کریں, آپ تو پارلیمان میں ہے نہیں, ہم تو چیختے رہتے ہیں, ہماری بات کو سنتا نہیں ہے جب ان کا دل نہیں ہوتا, تو کون کرے گا یہ؟ لیکن ہم اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھی لے گئے ہیں تبدیلیوں کو, اور ہم ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں, اور ہمیں امید ایک آزاد عدلیہ سے سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے, کیونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. تو ان کے لیے, اور یہ ہماری نہیں, یہ پل ڈیڈ نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہے, انڈیپینڈنٹ باڈیز نے, این جی اوز نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. تو ہم اس کے اوپر پوری اینڈ تک جائیں گے کہ الیکشن جو ہم وہ فری اینڈ فیئر. ابھی لاہور کے اندر الیکشن ہوا, ہم نے 14,000 جعلی ووٹ پکڑا. ہم نے ٹی وی نے پکڑا ایک جعلی ٹھپے لگاتے ہوئے ایک الیکشن کمیشن 3 دن پہلے. پھر پولیس والوں کو دیکھا پھر رہے ہیں پولنگ بوتھس پہ. تو کوئی یہ اس طرح کی الیکشن تو نہیں کہہ. لیکن اگر اس طرح کا ہی الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر, آپ 100% تبدیلی تو نہیں لا سکتے. یہ لوپ ہول جو ہیں, عدالت بہت بڑا فیصلہ کر بھی لے گی, عدالت کے فیصلوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ملک کے اندر, خان صاحب آپ کے سامنے ہے, امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. آرمی کو لگوائیں؟ طلعت, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ الیکشن کمیشن کو ٹھیک کر سکتی ہے. اچھا, کر دیا انہوں نے. اچھا, امپلیمنٹ کون؟ اب آگے کیا بات آ گئی. ایک اگر نادرا کارڈز کے اوپر الیکشن ہوگی جو ہم چاہ رہے ہیں, اور جو ریکمنڈیشن بھی ہے الیکشن کمیشن کی خود ریکمنڈیشن ہے, تو جعلی ووٹ تو گئے نا, کیونکہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی, سوائپ کریں گے سارے, آپ جعلی ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے. اچھا, دوسری چیز اس سے کیا ہوگی کہ جس وقت آپ کے پاس ایک الیکشن کمیشن جس کو تحفظ سپریم کورٹ دے گیا, اس نے تھوڑا سا یہ ایکشن لے لیا, ایک دو یہ ایگزامپل سیٹ کرنے ہوتے ہیں, یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. مثلا آپ ان لوگوں کے ڈیمانڈ کریں گے کہ جو گوشوارے ہیں, جب آپ دیں گے الیکشن کمیشن سے, آپ الیکشن لڑنے سے پہلے جب آپ سبمٹ کریں گے, جس طرح یہ لوگوں کی جعلی ڈگریاں تھیں, یہ بعد میں مشرف کے دور میں تو کسی نے نہیں پوچھا, ایک دم ڈسکور ہوا, عدالت نے سٹینڈ لیا تو ایکسپوز ہونے شروع ہوا. کیا ہو گیا پھر؟ جعلی ڈگری والے الیکٹ ہو گئے دوبارہ؟ نہیں, وہ الیکٹ ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ایک پیڈی آئی ایم بینگ ویری سینیکل. نارملی میں اتنا سینیکل نہیں ہوتا, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو دس کہ جو امید, جن چیزوں کے اوپر آپ امید لگائے بیٹھے ہیں, یہ نہ ہو کہ آخر میں آ کے وہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں. اس ملک میں سب کچھ ہو جاتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. طلعت, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس مایوسی کے عالم میں میں 14 سال پالیٹکس, اور سب سے مشکل پالیٹکس کی, اپوزیشن میں بیٹھا, موقع بھی تھا کہ پاور کا سٹرکچر بن سکتا تھا, آفرز بھی تھی, اپوزیشن میں بیٹھا رہا. اس الیکشن کے اندر اگر ہم لڑتے, ہم نے کولیشن میں سیٹیں نکالنی تھی. فرنٹیئر میں ہماری جو آئی آر آئی کی سروے تھی, ہماری 22% ووٹ بینک تھا, ہم کولیشن میں سیٹیں نکال سکتے تھے, اصول پہ نہیں لڑے. میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ جتنا میں آج امید لے کے بیٹھا ہوں, جو مجھے آج امید ہے, مجھے کبھی 14 سال میں نہیں تھی. کیونکہ پاکستان کا جو المیہ ہوگا کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے, پاکستان بچے گا, تب چینج اب بچائے گا پاکستان کو. دو چیزوں کو اگر ہم نہ ٹیکل کر سکے, کرپشن اور ٹیکس کلیکشن, یہ دو چیزیں نہ کر سکے, پاکستان سالونٹ ہی نہیں. Okay, let's take a question here and then take the answer from you after the break. جی, سوال لیتے ہیں اور جواب بعد میں. میرا عمران خان سے obviously question یہ کہ وہ اتنے ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ, سوفسٹیکیٹڈ, کوالیفائڈ پرسن ہے, لیجنڈ ہے ہمارے ملک کے, لیکن اگر وہ اتنی زیادہ لاجیکل باتیں کرتے ہیں اور obviously اتنا سب کچھ صحیح کہتے ہیں, تو ان کی بات کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں, کوئی انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتا ہے؟ We'll leave you with this question. آج ان کوشچن کا آنسر لیں گے عمران خان صاحب سے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اوکے, لیٹ می پٹ اے مور سیریس ٹوسٹ ٹو دس کوشچن. آپ یوتھ کی بہت بات کرتے, بہت اچھی بات ہے. پاکستان الحمدللہ دنیا میں کے ان چند ممالک میں سے جو یوتھفل کنٹری, تو اگر آپ ٹیپ کر رہے ہیں یوتھ کا ووٹ تو بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے, گڈ فار یو. جو زیادہ میچور لوگ ہیں, نالن رسوا جن کو کہتے تھے, جو بالغ لوگ ہیں, وہ آپ کی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ آپ کی طرف کیوں نہیں آتے, آپ کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ طلعت, سب پاکستان میں جو تبدیلی چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. جتنے تبدیلی چاہ رہے ہیں آپ بھی انشاءاللہ آئیں گے ہمارے ساتھ, کیونکہ جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں, یہ جو مایوسی کا عالم ہے, لوگ اللہ کئی دفعہ ایک ملک کو دھکیلتا ہے اس طرف,
اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں میں کبھی, قرآن کی آیت ہے, میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ابھی کیسے تبدیل ہوگا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن کی انتہا ہے, قانون کا نام نہیں ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, وہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ اوپر ان کو پولیس اسکورٹ کر رہی ہے. یہ کیا ہوگا اب اس طرح؟ یعنی کہ آگے تو کوئی اندھیرا ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج نہیں بھی سمجھ رہے تو جب الیکشن ہوگا یہ جہاں سارا پاکستان سمجھ جائے گا, کیونکہ پاکستان یہ جانتا ہے کہ ایسے اب ہم آگے نہیں چل سکتے. میں پھر سے بات کر رہا ہوں, کرپشن اور ٹیکس, کون کرپشن ختم کرے گا اور ٹیکس کون اکٹھا کرے گا؟ وہ کرے گا جو خود اپنے آپ کو پہلے اپنے سے احتساب شروع کرے گا, وہ کرپشن ختم کر سکتا ہے. اور ٹیکس جو خود پہلے دیتا ہے اپنا ڈکلیئر کرے گا, پھر وہ ٹیکس اکٹھا. لیٹس ٹیک انادر کوسچن ہے. جی اگلا سوال دیجیے گا. میں ذرا عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ویسے تو میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران بھائی آپ ہمیشہ جو ہے نا وار آن ٹیرر اور دہشت گردی کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آپ نے کبھی اکنامک کرائسس اور معاشی حالات کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جو ملک میں ہمارے چل رہے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ اسلامی کوئی بھی مملکت ملک دنیا میں موجود ہے جس کا آپ چرچا کرتے ہیں, دوسرا آپ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن اس کا حل بھی تو بتائیں, اس کا حل کیا ہے, اسے کس طریقے سے روکا جائے. دوسرے نمبر پہ آپ کی پارٹی کا جو انصاف کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس معاشی پروگرام کون سا ہے؟ ایک تو ذرا معاشی ایجنڈا جو کانسیپٹ ہے, مثلا میں آپ سے کہوں خان صاحب مجھے ذرا ڈاکومنٹ دے دیں کوئی, میں نے پڑھنے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ, مجھے عادت ہے پڑھنے کی, اور میں اس کے اوپر آپ کو نوٹنگ کر کے واپس کروں گا. کدھر کوئی مجھے مل جائے گا کہیں سے آپ کو لکھا ہوا ہے کوئی ایسا؟ طلعت ہم نے ایک شیڈو اسپوکس پرسن بنائے ہوئے ہیں, کسی دن آپ پلیز اگر موقع ملے تو ان کو بلوا دیں. اتنے شیڈو ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے, ان کو سبسٹنس فلیش دیم آؤٹ, پٹ دیم بیفور اس. اگر آپ ان سے کبھی زحمت دے کے ان کو پروگرام پہ بنا لیں. بدقسمتی سے یہاں ریٹنگز کی گیم ہے, تو جن کا شکل ان کو پہچانتے نہیں ہیں ان شکلوں کو بلایا نہیں جاتا. ہم نام بھی دے دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بتائے نا, میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا, اور ہم نے ہر شعبے میں رکھے ہوئے. ہم باقاعدہ پالیسی پیپرز ہیں, ٹیکنالوجی کیا ہونی چاہیے, کیسے ٹیکنالوجی بیس گورنمنٹ بن جائے, ایجوکیشن پالیسی کیا, ہر پہ پالیسی پہ ہمارے پاس لوگ ہیں. میں صرف آپ کو دو ذرا سوال آئے تھے میرے پاس, کہ ایک کہ جی آپ وار آن ٹیرر کی بات کرتے ہیں, میرا آپ سے بھی اس کے اوپر اختلاف ہو چکا ہے. طلعت میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. میں بار بار ایک پھنسے ہوئے ریکارڈ کی طرح ایک چیز کہہ رہا تھا کہ اس کا صرف ڈائلگ سے مسئلہ حل ہوگا, اور جتنی آپ ملٹری آپریشنز کریں گے ملٹنسی بڑھتی جائے گی. آج امریکہ کی اکثریت اس کنکلوژن پہ آ گئی ہے. آج 80% افغان کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کرو. 80% جن کو بچانے کے لیے میں نے کہہ رہا ہے کہ جی ہم افغان پاپولیشن کو طالبان سے بچا رہے ہیں, اور پاپولیشن کہہ رہی ہے کہ ان سے بات کرو. پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر میں یہ کہتا گیا, میں پہلے دن سے کہتا گیا, آپریشن کے خلاف بولتا گیا. آج 1,40,000 ہماری فوج پھنسی ہوئی ہے. تعلیم کا بجٹ کم کر کے, صحت کا بجٹ کم کر کے ملٹری آپریشن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ملٹری ہوتی ہے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی. اس پہ میرا آپ کے اختلاف بھی نہیں ہوا. اچھا, تو میں اختلاف اس پہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے آ کے جو ہے نا آپ پھر بتاتے نہیں کر رہے ہیں کیا. میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ کیا کریں, میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کیا کریں. اس کے اوپر فوری طور پہ ہمیں امریکہ کی جنگ سے نکلنا چاہیے, امریکہ کو بھی بچانا چاہیے جنگ سے, خود بھی نکلنا چاہیے, سیز فائر کرنی چاہیے. ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر آج کوئی امریکہ کی مدد کر سکتا ہے ڈائلگ میں اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ, پاکستان رول پلے کر سکتا ہے. وڈرا کریں وہاں سے, ہمیں فورسز سیز فائر کر دیں, ادھر اپنے سیز فائر کریں. ہم تو فال آؤٹ ہے ادھر جو ہو رہا ہے افغانستان میں ان کی مدد کریں, بجائے نارتھ وزیرستان آپریشن شروع کر کے اپنا اور بیڑا غرق کریں. اگر بات کس سے کرنی ہے, اگر یہاں افغان طالبان ہیں بھی تو ان سے ہم بات کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ پاکستان کرے, امریکہ بروکر کرے. آج امریکہ کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں. امریکہ کو اتنا ہمیں سنہری موقع تھا, اوباماز وار آپ پڑھیں, جب ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی اوباما اور جنرلز کی, پیٹریٹس کی اور اوباما کی, وہ کہہ رہا تھا ملٹری آپریشن, اوباما کہہ رہا تھا مجھے سولوشن بتاؤ اور سولوشن دیکھو. پاکستان اگر وہاں پرو ایکٹیو رول پلے کرتا, ہم ان کو ایک بڑا زبردست پلان پیش کر سکتے تھے
पॉलिटिकल सोल्यूशन का, लेकिन हमें डॉलर्स की वजह से हमने कोई रोल प्ले नहीं किया। और आज वहां जो वो कर रहा है पेट्रियट्स, जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के मुल्क की ना सिर्फ सियासी क़यादत, जिससे आप अपने रीजंस की वजह से भी और दूसरे रीजंस की वजह से भी नाला हैं और समझते हैं कि ये इस मुल्क को मसले सॉल्व नहीं कर सकते, ना सिर्फ वो लोग बल्कि इस मुल्क की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है कलेक्टिवली उनके पास इतना विजडम नहीं है कि ये कॉमन सेंसिकल पॉइंट समझ पाए जो आप बयान कर रहे हैं। कोई ना कोई रीजन तो वो सारे डॉलर खा रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुन, देखिए मिलिट्री का काम स्ट्रैटेजी बनाना, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है। ये इसकी जो एक ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मिलिट्री ऑपरेशन हिस्सा होता है। मिलिट्री ऑपरेशन खुद ही एक स्ट्रैटेजी नहीं होता। अभी अमेरिका भी उसमें दलदल में फंसा हुआ है, हम भी उसमें फंसे हुए हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही, मिलिट्री ऑपरेशन चले जा रहे हैं। वो आइंस्टाइन की सेइंग है कि मैडनेस डिफाइन करता है, पागलपन क्या है कि वही चीज बार बार करते रहो और समझो कि कोई मुख्तलिफ नतीजा आ जाए। फॉली एंड मैडनेस। मेरी सिर्फ देखें, इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। हम क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि हम ये जो कबायली इलाके में कर रहे हैं ये इसी तरह 10 साल तक चलता रहेगा। आप इधर करेंगे उधर चला जाएगा, इसका कोई मुझे स्टार्टिंग सीज फायर करें। नंबर 1 अमेरिकन से सीधा कहें कि हम अब ये ऑपरेशन नहीं करने लगे और सप्लाईज आपकी जाने को बंद कर दें। नहीं, पहले तो हम उन्हें कहें कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और पाकिस्तान इसमें डूब रहा है। हम असल तो कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान है इस जंग का। और ये बाय द वे मेरा नहीं, अमेरिकनों के एनालिस्ट की भी यही थिंकिंग है। हमें इसमें से फौरी तौर पे सीज फायर करें और अमेरिका की मदद करें पॉलिटिकल सेटलमेंट करने की, क्योंकि अभी हमें फिर मौका आएगा। क्योंकि ये जो फेल होनी है ना सर्ज, उसके बाद एक और सुनहरी मौका आना है कि उनसे कहे डायलॉग हम ईरान के साथ मिलके, पाकिस्तान और ईरान मिलके अमेरिका की मदद करे पॉलिटिकल डायलॉग में और वहां पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाए, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की कोशिश करे। जैसी वहां खत्म होगी जंग, यहां से आप कबायली इलाके में आपकी जंग ही खत्म होगी। और जो वो दूसरे दहशतगर्द हैं, ये जो सेक्टेरियन दहशतगर्द हैं, उनको आप बड़ी 90 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। एक दफा आपकी कबायली इलाके की जंग खत्म हो। 90 डेज का जिक्र करें। मैं 90 डेज इसलिए कह रहा हूं, स्ट्रेंज कॉनोटेशन। मैं 90 डेज इसलिए कह रहा हूं कि जो भी चेंजेस मेजर होते हैं ना वो 90 डेज। मुझे ज्यादा लगता है आपको 90 डेज याद है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल रह गए। एक सिर्फ उन्होंने कहा था, कौन सी मुसलमान गवर्नमेंट उन्होंने कहा ना, तुर्की की गवर्नमेंट देखें, इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात हैं, हमारे भी होने चाहिए। लेकिन स्टैंड देखें, उन्होंने जो गाजा के ऊपर स्टैंड लिया, चाहिए कि नहीं होने चाहिए इसराइल से ताल्लुकात उनके? जब तक कि वो फलस्तीनियों से इंसाफ नहीं करते नहीं होने चाहिए। तो तुर्की के तो हैं नहीं, उनके होंगे, लेकिन वो तो पुराने चले आ रहे हैं। लेकिन जो स्टैंड अर्दोगान ने लिया है, तो आपके सामने जो लिया, अर्दोगान टाइप ऑफ टर्किश गवर्नमेंट इज क्लोजर टू योर आइडिया। महातिर मोहम्मद जो मलेशिया में उसने किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल मैं पूछना चाह रहा था, रह गए, किसी और नशिस्त तक उठा रखेंगे। ये रिकॉर्ड वाले इंटरव्यूज हैं जो बार बार कोट किए जाएंगे जब हालात की तब्दीली का मामला आएगा और जब इलेक्शन करीब आएंगे। अल्लाह हाफिज।